ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الحميد الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم درود و سلام کی تلاوت فرمائیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا سبحان اللہ حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار نذرانہ آئی درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے بھائیوں اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو جناب رسالت و آپ کی امت اجابت میں فلاح پانے والی امت میں پیدا فرمایا اللہ کریم ہماری جمعۃ المبارک کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے آمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر اللہ کریم دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہمارے مقدر فرمائے آمین قرآن حکیم سے ایک بڑی معروف آیہ مجیدہ جو اہل ایمان کو زبانی یاد ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وقت کی مناسبت سے دو ایک تفصیلی فوائد خاص کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا سبحان اللہ نعت مصطفیٰ میں ارشاد الہیہ ہے اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین للعالم نہیں فرمایا کہ آپ کو ایک عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا للعالمین نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں فرمایا عالمین کا معنی ہے دو جہاں دو عالم بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان اللہ اے میرے رسول معظم اے میرے عزت والے محبوب جتنے عالم آپ کے رب نے تخلیق فرمائے ہیں اس ہر عالم کی رحمت بنا کر میرے محمد میں نے آپ کو ارسال سبحان اللہ عوام کے ہاں دو عالم ہیں ایک دنیا اور ایک عقبہ آخرت اہل علم کے نزدیک 18,000 عالم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سلطان باہو کا شعر بھی ہے 18,000 عالم جو ہا اگے حسین دے لڑ سبحان اللہ سبحان اللہ
اہل دنیا کے نزدیک دو عالم ہیں، دنیا اور آخرت۔ بے شک اہل علم کے نزدیک 18,000 عالم ہیں، اہل معرفت اور صوفیاء کے ہاں 84,000 عالم ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج کی ماڈرن سائنس، آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ 4 لاکھ جہان ہیں جو ہم نے دریافت کر۔ واہ 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 واہ، کیا بات کیا بات کیا بات، سبحان اللہ۔ 2 ہوں یا 18,000 ہوں بے شک بے شک یا 84,000 ہوں بے شک، کیا بات، یا 4 لاکھ ہوں، بے شک بے شک۔ یہ بات طے ہے کہ جیسے جیسے عالم روشناس ہوتے جائیں گے، دریافت ہوتے جائیں گے، میرے اور آپ کے نبی کی رحمت آگے بڑھ کر انہیں اپنے دست شفقت کے نیچے سبحان سمیٹ۔ اللہ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کی گنتی اچھی ہے ذرا وہ اب میرے ساتھ چلیں گے، جن کی کاؤنٹنگ اچھی ہے۔ قرآن مقدس میں لفظ رحمتن 79 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مجھے نہیں اللہ۔ پتا کون شوق سے سن رہا ہے، یہ ذرا گنے اور ساتھ ساتھ مجھے بتاتے ہیں۔ لفظ رحمتن 79 مرتبہ قرآن حکیم میں استعمال ہوا۔ رحمتی کا 3 مرتبہ استعمال ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ رحمتی 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ سبحان اللہ۔ رحمتی نا 5 مرتبہ استعمال ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور رحمتہ 25 مرتبہ استعمال ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 104۔ قرآن کی صورتیں بھی شاید 114 ہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے کیا لگتا ہے یہ عجائب قرآن میں سے ہے؟ جو نبی قرآن کی صورتوں کے لیے رحمت ہو سکتا ہے، تیری اور میری تو ایسی ہوتی کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا اور آپ کا گزارا اس رسول کی رحمت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک بے اور شک۔ ایک بات یاد رکھیں گے آپ، قرآن کے بولنے سے مصطفیٰ نہیں بنے، محمد کے بولنے سے قرآن بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اگر جملے کو تبدیل کر دیا جائے تو اس کا لطف اور اس کا حظ دوبالا ہو جائے گا۔ قرآن محتاج ہے جنبش لب مصطفیٰ ہے۔ جیسے جیسے میرے نبی اپنی مقدس زبان سے فرماتے گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ اسی زبان سے قرآن نکلا ہے، اسی زبان سے حدیثیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے سرکار نے فرما دیا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا یہ قرآن واہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ دیکھیں بڑے بڑے علمی مسائل اور جھگڑے آپ رہے تھے، اگر کوئی شخص پوچھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے تو اس سے کہیں زبان مصطفیٰ پر یقین کا دوسرا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کی مقدس سبحان اللہ۔ زبان پر یقین کا دوسرا نام ایمان ہے۔ سبحان میں نے کبھی مثال دی تھی، آپ کی خدمت میں آج دوبارہ بھی عرض کر دیتا ہوں، سرکار کی مقدس زبان پر یقین کس کو کہتے ہیں؟ بلال حبشی کو مار پڑتی تھی، امیہ بن خلف مارتا تھا۔ یہ میرا اور آپ کا ماضی ہے، یہ اسلام کا پس منظر اور تاریخ ہے۔ مار پڑتی تھی اور آپ احد احد کی صدائیں اور آوازیں بلند کر سبحان اللہ۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی مار کھانے کے باوجود، اور یعنی جبر بھی ایسا کہ یہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں کیل ہے، اللہ اللہ۔ ایسے کیل ہے زمین پر، پاؤں کی تلیوں میں میخیں ہیں، سینے میں پتھر ہیں،
زبان کھینچ کر اوپر انگارہ رکھا گیا، تصور کریں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ یعنی آپ کسی جانور کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتے، کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتے۔ سینے میں پتھر اور زبان کھینچ کر اوپر انگارہ۔ بلال حبشی پیدائشی توتلے نہیں تھے، وہ جو اذان دیتے ہوئے آپ شین کو سین پڑھتے تھے نا، اشہد کو اشہد پڑھتے تھے، تو یہ آپ کو عذر پیدائشی نہیں تھا، یہ بھی محبت رسول کے سلے میں سبحان اللہ، یہ بھی ایک انعام تھا جو توحید کی مالا جپنے کے سلے میں آپ کو دیا گیا۔ تو زبان کھینچ کر اوپر انگارہ، اور پھر سلا یہ دیا کہ مدینہ کی کچھ لوگوں نے پنچایت بنا کر حضور کی خدمت میں اس کی حضور اور بھی بڑے بڑے شاندار لہن والے آپ کے غلام موجود ہیں، اذان کی ڈیوٹی بلال کی ہے، آپ حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، شین کو سین پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کے آقا کچھ فرماتے ہیں، جبریل آتے ہیں، حضور اللہ فرماتا ہے السین و بلال عند اللہ شین، آپ کا مؤذن تبدیل نہیں ہوگا، بلال کی شین کو بھی ہم شین سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے ممبر پہ کھڑا ہو کے کوئی شخص اذان دے گا تو اسے بلال حبشی۔ سبحان اللہ، واہ۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی مار، اتنی تکلیف، اتنی اذیت برداشت کرتا ہے مگر احد احد کی صدا نہیں چھوڑتا۔ ان 360 کو نہیں مانتا جو نظر آتے ہیں، اس ایک کو مانتا ہے جو آنکھوں سے ننگی آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا۔ مارنے والے تھک گئے تو ایسے کوڑا رکھ کر امیہ بیٹھ گیا بلال کے پاس۔ زبان رسول پر یقین کس کو کہتے ہیں؟ اور کہنے لگا کہ یہ جسے تو احد احد کہتا ہے کہ وہ ایک ہے، تو نے اسے دیکھا ہے؟ بلال نے فرمایا نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ اس کی آواز کو سنا ہے؟ آپ نے فرمایا آواز بھی نہیں سنی۔ اس کی صحبت میں کبھی بیٹھے ہو جیسے ہم جا کر بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بیٹھا بھی کبھی نہیں۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا نہ کبھی آواز کو سنا، نہ کبھی دیکھا، نہ اس کی صحبت میں رہے، نہ کبھی اسے ایسے اپنے قریب محسوس کیا ظاہری حواس کے ساتھ، پھر کیسے کہتے ہو کہ وہ ایک ہے؟ آپ نے جو جملہ دیا وہ ایمان کا نچوڑ ہے۔ بلال فرمانے لگے مجھے بڑی بڑی باتوں کا نہیں پتا، بس زہرا کا بابا کہتا ہے سرکار کی زبان پاک پر یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم نے جبریل کو تو نہیں دیکھا آتے ہوئے، اور اسی زبان سے قرآن کے لفظ نکل رہے ہیں، اسی زبان سے حدیث پاک نکل رہی ہے۔ یہ فرق سرکار نے بتایا، یہ قرآن ہے، یہ حدیث۔ تو لفظ رحمت مختلف ضمیروں کے ساتھ 114 مرتبہ کلام الہیہ میں آیا ہے، یہ میں پڑھ کے اور قرآن مقدس کی صورتیں بھی 114۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عجیب مطابقت میرے اور آپ کے رب نے پیدا فرمائی ہے رحمت میں اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی مقدس ذات۔ سبحان اللہ۔ دو بات۔ تیسری بات، یہ بھی تو فرمایا جا سکتا تھا یا محمد انت رحمت للعالمین، میرے محمد آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ یا محمد انت رحمت، اے میرے حبیب آپ رحمت ہیں۔ سیدھا سا اظہار کیا جا سکتا تھا۔ اب آیت پہ ذرا غور فرمائیں، اتنا لمبا بڑھا چڑھا کر الفاظ کی ترتیب دینے کی حاجت کیا تھی، حکمت کیا تھی؟ یعنی بجائے اس کے کہ سیدھا سیدھا کہا جاتا کہ آپ رحمت ہیں، آپ عالمین کے لیے فضل ہیں، کرم ہے، رحمت ہے، نہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بات سیدھی کی جا سکتی تھی اسے اتنا گھمانے کی حاجت کیا ہے؟ ہم نے آپ کو ارسال نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ۔ یہ بات یاد رکھیے، ارسال کے لیے مرکز سے دور ہونا شرط ہے۔ کیا بات۔
سبحان اللہ. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا آپ کا دوست رہتا ہے دبئی میں اور آپ نے اسے خط لکھا اور خط لکھ کر آپ نے اپنی ہی جیب میں ڈال لیا، آپ کے دوست تک پہنچ جائے گا؟ نہیں. پہنچے گا تب جب مرکز سے دور ہوگا. بے شک بے شک بے شک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ پتہ نہیں مثال میں سبحان اللہ سبحان اللہ. ارسال کے لیے، بھیجنے کے لیے مرکز سے دور ہونا شرط ہے، ضروری ہے. بھیجا جانا، جسے ارسال کیا جاتا ہے وہ اپنے مرکز سے دور ہوتا ہے. میں کسی کو بھیجتا ہوں کہ یار وہاں سے یہ چیز لے کے آئے اور وہ چپ کر کے میرے پاس ہی بیٹھ جائے تو کیسے لائے گا؟ بے شک بے شک. ارسال کرنے کے لیے مرکز سے دور ہونا بڑے شرط ہے. بے شک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب میرے اور اپنے نبی کی عظمت میں یہ جملہ سنے وقت بھی ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان. اگر ارسال کے لیے مرکز سے دوری شرط ہے، آپ پھر رحمت مصطفیٰ کا ذرا اندازہ لگائیے. وہ ذات کہ جس کی ذات وحدت سے دوری عالمین کے لیے رحمت بن جائے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جس کی دوری میں عالمین کے لیے رحمت ہو. آج کل تو مصطفیٰ اس کی قربت کر رہے واہ ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بس بات پہنچ گئی تو میرے واہ واہ بولے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس رسول کی اللہ کی ذات سے ارسال دوری عالمین کے لیے رحمت بن جائے، وصال کے بعد تو وہ اپنے مولا کی قربت میں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. آج سرکار کی رحمت کی وسعت کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اگر کوئی شخص عالمین کو 3 لفظوں میں سمجھنا چاہے تو یاد رکھیں مشہور زمانے 3 ہیں. عالم کہتے ہیں زمانے کو، اور مشہور زمانے 3 ہیں. جو کل گزر گیا ماضی وہ بھی زمانہ تھا، بے شک. جو آج گزر رہا ہے حال پریزنٹ یہ بھی زمانہ ہے، جو کل آنے والا ہے استقبال مستقبل فیوچر وہ بھی زمانہ ہے. آپ چھوڑے لوگوں کی باتوں کو، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. ہر شخص کسی آیت سے خود بیٹھ کر اپنا عقیدہ بنائے. اگر مشہور زمانے 3 ہیں عالم، کل گزر گیا ماضی وہ بھی زمانہ تھا، آج گزر رہا ہے حال یہ بھی زمانہ ہے، کل آنے والا مستقبل وہ بھی زمانہ ہے، تو پھر ابھی بیٹھے بیٹھے یہ عقیدہ یہاں سے میں اور آپ اپنے ذہن میں لے کر جائیں کہ اگر ماضی بھی زمانہ تھا، حال بھی زمانہ ہے، مستقبل بھی زمانہ ہے، اور حضور ہر زمانے کی رحمت ہے، تو پھر مانے کہ محمد کا بھی رحمت ہے. سبحان اللہ حضور آج بھی رحمت ہے، آقا قیامت کی صبح تک سراپر رحمت رہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. یہ تو ہے دعویٰ. بے شک. یہ کیا ہے؟ دعویٰ. دعویٰ. اگر کوئی شخص چاہے کہ نہیں میں نے تسلی کر دی ہے کہ حضور آج بھی رحمت ہے، تسلی کر دی آج بھی رحمت ہے. کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مختلف چیزوں کو عقل کے پیمانے میں پرکھوں. اللہ. اگر کوئی تسلی کرنا چاہے کہ بھئی آج سرکار رحمت ہے تو کیسے میں نے محسوس کرنا ہے، اسے پھر طریقہ عرض کرنا. ابھی نماز جمعہ کے بعد دیکھیں پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی نا تو اللہ ان کے حلیے بگاڑ دیا کرتا. بے شک. دیکھیں قرآن بتاتا ہے کہ ایک قوم کو، ایک برادری کو منع کیا کہ تم نے سینیچر والے دن، ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، منع کر دیا گیا. اس نے کیا کیا قوم نے؟ وہ جمعے کی شام کو آ کر دریا میں جال لگاتے تھے. ہفتے کا پورا دن وہ دریا میں جال لگا رہتا، مچھلیاں پھنس جاتی. اتوار کو صبح صبح آ کر وہ جال اتار کر لے جاتے مچھلیاں پکڑ کر، اور جا کر سرکار موسیٰ سے کہتے ہم نے آپ کے رب کا حکم مان کر دیکھیں ذرا ہفتے کو شکار نہیں کیا. یہ ان کا طریقہ اللہ کو
اتنا ناپسند ہوا، فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ساری کی ساری بستی والے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ چشم تصور سے یہ منظر دیکھیں، ایک سیکنڈ پہلے جس علاقے میں بستی میں اچھے بھلے انسان تھے، اگلے ہی لمحے اس بستی میں یا بندر پھر رہے ہیں یا خنزیر پھر رہے ہیں۔ اللہ، پوری بستی گناہ کرتے ہیں رات کی تاریکی میں چھپ کر، صبح اس بندے کے اٹھنے سے پہلے پہلے اس کا گناہ اس کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے، اس بندے نے رات کو شراب پی، اس بندے نے رات کو بدکاری کی، اس نے رات کو چوری کی، ظلم کیا، زیادتی کی۔ اس کے جاگنے سے پہلے پوری بستی کو، پورے محلے کو خبر ہو جاتی تھی کہ اس نے یہ گناہ۔ ایک ایک گناہ کرتے تھے، اللہ حریت بگاڑ دیتا تھا۔ اب جس نے کرنی ہے نا تسلی کہ رسول آج بھی بطور رحمت کیسے موجود ہے، وہ سوچے۔ پچھلی امتیں ایک ایک کرتی تھی، اللہ چہرے نہیں حلیہ بگاڑ دیتا تھا۔ ہم سارے کر کے بیٹھے، بے شک، اللہ اکبر، کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہم نے نہ کیا، ہم سارے کر کے بیٹھتے۔ رب تو آج بھی وہی ہے جو زمانہ موسیٰ میں تھا، رب تو نہیں بدلا، اس کی طاقت آج بھی ویسی ہے جیسی ہمیشہ سے۔ علی کل شیء قدیر آج بھی ویسا ہے جیسا روز اول سے، پہلے دن سے۔ کبھی سوچا وہ ایک ایک کرتے تھے، ان کے حلیے بگڑ جاتے تھے، ہم سارے کر کے بیٹھے ہیں۔ پھر بھی اس نے میرا اور آپ کا بھرم بنایا ہوا ہے۔ وجہ ساڑھے منہ سونے جی، یہ ہم نے نمازیں بڑی پڑھ لی ہیں، یہ کو ہماری دستاریں اور ٹوپیاں اور داڑھیوں سے بڑی پسند آ گئی ہیں۔ مجھے اور آپ کو نا ہماری اوقات دکھاتے ہوئے اور اپنے نبی کی عظمت دکھاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یہ جو تم سارے کر کے بیٹھے ہو نا، فرمایا دنیا میں تمہیں رسوا اس لیے نہیں کر رہا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے نبی ان کو بتائیں جب تک میرا رسول تمہارے اندر موجود ہے تب تک میرا عذاب تم پہ نازل نہیں ہو سکتا۔ ابھی اگر کسی نے یہ تسلی کرنی ہے کہ رسول آج بھی موجود ہیں کہ نہیں، آج 12 تاریخ ہے، 14 جنوری 2022، آج اگر کسی نے تسلی کرنی ہے کہ 14 جنوری 2022 جمعے کے دن میرا نبی میرے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، ابھی نماز کے بعد گھر جائے، اپنے کمرے میں، بیڈ روم میں، آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر غور سے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے، چہرہ دیکھ کر پھر اپنی آنکھوں کو بند کرے اور پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو یاد کرے۔ جب سارے گناہ یاد آ جائیں پھر دوبارہ آنکھیں کھول کر اسی آئینے میں چہرہ دوبارہ دیکھے۔ اتنے بڑے بڑے کرتوتوں کے بعد بھی اگر اللہ نے تیرا چہرہ نہیں نہ بگاڑا، سمجھ لے محمد آج بھی موجود ہے۔ حبیب ہم نے تو آپ کو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ میں بھی اور آپ بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام کی کوشش کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد